زندگی اسی طرح گزری ہے پہلی. شہزاد خرم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب میں بتاتا ہوں مرزا صاحب کے متعلق کیا گواہی تھی. جب مرزا، یہ آپ کے خلیفہ ثانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص آتا تھا مرزا صاحب سے ملنے تو ان کا کزن امام دین وہاں سرحد پہ بیٹھا ہوتا تھا قادیان کی، اور کہتا تھا دیکھو یہ جو ہے نا یہ ٹھگ ہے، اس نے دکانداری بنائی ہے، کوئی خدا کا نبی شبی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. قادیان تو آپ ٹاؤن نے سے کیوں گواہی وہ دیتا گواہی نہیں مانی ان کے اپنے ٹاؤن خاندان سے، کی؟ وہ ٹاؤن سے گواہی دیتا تھا علی شیر بیگ، ہاں بالکل ٹاؤن میں بیٹھ کے گواہی دیتا تھا. لو جی بالکل. ٹاؤن سے گواہی آ گیا جی. چلو جی اگے چلو. لو جی مرزا صاحب تک گئے. اور وہ تو صرف گواہی دیتا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گانے سنتے ہوئے، لہر نہاتے ہوئے اور چکر لو جی لگاتے ہوئے ایک جاتے منٹ ٹھہر تھے. جو، ایک یہ منٹ ٹھہر بات جو، اور ہے، وہ بات اور ہے. ایک منٹ ٹھہر جو نا. آپ ہم دونوں ایک کو بندہ، بنانے کی کوشش کر خرم رہے صاحب، ہو. شہزاد خرم صاحب، گندگی کو اچھائی کے ساتھ کیسے ملا بھائی سکتے ہو؟ صبر تو کرو نا، صبر کرو نا. ایک اجنبی بندہ ہے، ملحد ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ملحد ہوں. اس سے پوچھیں کہ گانے سننا زیادہ جرم ہے یا ٹھگی کرنا، نوسر بازی کرنا، ہیرا پھیری کرنا؟ یہ بتائیں. دو گواہیاں ہیں. جنبا صاحب کے بارے میں یہ دیکھیں گواہی امر ہے. عزیز صاحب، سنیں میں تو آپ سنیں پہ الزام لگا سکتا بات ہوں تو کہ کر. امر ہاں عزیز صاحب ہاں ٹھگی کرتے ہیں. او بھائی تو وہ بھی کیا تو ٹھگی الزام ہی ہے ثابت نا. ہو جائے گی؟ تو گانے کوئی ثابت اور ہو گئے ہیں. بات ہے اور گانے گانا اور او گانے ثابت ہو گئے ہیں رفیق کہ ہم نے گانے گاتے ہوئے رفیق کے گانے ثابت ہو گئے ہیں. وہ بھی تو الزام ہی ہے نا. باتوں کو مکس کر رہے ایک ہیں. منٹ چپ کرو نا، چپ کرو. شہزاد خرم تھیٹر دیکھنا ٹھیک ہے؟ تھیٹر چنگا ہے کہ رفیق کے گانے چنگے اچھا ہیں؟ یار ایک سوال لے لو. مرزا صاحب نے خود لکھا ہے تھیٹر دیکھنے ہم بھی گئے تھے. ایک سوال لے لو. اے تے ہو گئے. چلو ہولڈ رکھیں بھائی، ہولڈ رکھیں، سارے نہ شور کریں. ایک بندے سے پہلے بات کر لینا. خرم جی نہیں شہزاد وہ خرم گانے صاحب بھی تھیٹر بتائے نا جو دیکھنا ٹھیک گاتے ہے؟ تھے، وہ گانے بھی بتائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ گانے بڑے عجیب سے ہیں. وہ اچھا گانے میری بات گاتے تھے. سنو. میں تو مانتا ہوں بھائی، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میں تو گانے، میں بھی گانا بہت گاتا تھا. محمد رفیع کے گانے، تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، میں گاتا ہوتا تھا. گانے بڑا جرم ہے کہ ٹھگی تے نوسر بازی جرم ہے تے پینشن لے کے دوڑنا جرم ہے. یعنی دو نمبری زیادہ، دو نمبری دو نمبری زیادہ جرم ہے کہ گانے گانا. گانے تو اپنی ذات کے لیے گاتے، اپنے دل کو بہلاتا ہے. آپ نے دو نمبری کی ہے تو آپ تو زیادہ بڑے مجرم ہیں نا شہزاد خرم صاحب. اور گھر سے گواہی بھی آ گئی. ٹاؤن سے گواہی، ٹاؤن سے. ہاں ٹاؤن سے آ گئی گواہی. چلو جی بولو جی. جتنے جماعت احمدیہ نے کام کیے ہیں، جنبا صاحب کو تو بڑی لمبی مدت لگے گی. تو وہ کون تو سے کام بیچارے کیے؟ اتنے کام کر سکتے کہ اتنے ملکوں میں آفیسز بنائیں، جنبا اپنے صاحب نے جنبا کوئی گروپ کنجرخانہ نہیں بنائیں کھولا. یہ آپ اور کی بات حکومتیں درست ہے. مدد کر دیں تو شاید جو کچھ بات کر کر دیں. رہے ہیں پہلے حکومتوں کی مدد کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے. یہ درست ہے واقعی. ہم نے ابھی تک کوئی کنجرخانہ نہیں کھولا، لیکن آپ نے یہ کام کر دیا اور اس کو پھیلا بھی دیا ساری دنیا میں. یہ آپ کا البتہ کارنامہ ضرور ہے. ندا نے بھی بتایا کہ یہ کثر خباثت ہے، کثر خلافت نہیں ہے. اچھا بھائی، جو بات پوچھی جا رہی ہے پہلے اس پہ ڈسکس کریں. سید کیا نام ہے، فخر علی شاہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کو کیوں مانا جائے جو دعویٰ کرے نبوت کا. ان کا بڑا جینون سوال ہے. ہاں اس سوال کا جواب دیں. ہاں تو اس سوال کا جواب سید صاحب خود کیوں نہیں حل کرتے؟ خدا تعالیٰ سے خود پوچھے. وہاں پر لوگوں کے سامنے بندہ مانگتا پھرے، لوگ تو کچھ نہیں دے سکتے. خدا جو دیتا ہے اس کے سامنے مانگنا کچھ نہیں، تنہائی میں اس کا ذکر کرنے سے گھبرانا اور لوگوں کے سامنے آگے بیان کرنا کہ ہمیں سچائی کے ثبوت دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر تو تم نے استخارہ کیا تھا مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے شہزاد خرم؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے اگر دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی تھی تم نے دعائیں اور رحم بھی کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر وہ دعا کریں، فخر صاحب اگر دعا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے مرزا غلام احمد کو آپ نے نبی مانا ہے، مانے. آج وہی سیم دعویٰ اگر میں کرتا ہوں تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے مجھے جھٹلانے کی اور انہیں نہ جھٹلانے کی؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. آپ کو جھٹلانے کی بڑی واضح وجہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آ کے یہ الزامات تو لگا رہے ہیں کہ احمدیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ ابہامات پائے جاتے ہیں، مگر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہی ثبوت آپ کو دینے پڑے. مثلاً الہام کا ثبوت دینا پڑے تو وہاں سے نکلے کوئی نہ. وہ الزام پھر ہم کیا کریں؟ کوئی نہیں لگا رہا. انکار تو سب یہی کریں گے کہ آپ نہ آپ کے پاس الہام ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی تائیدی ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. تو ہم کس بات پہ بھی ماننے ہیں یہاں پہ؟ نہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، سنیں میری بات شہزاد بھائی، میرے پاس ابھی 1 گھنٹے پہلے وہی آئی ہے، اس کو غلط کیسے ثابت کریں گے آپ؟ وہی آئی ہے 1 گھنٹہ پہلے؟ اچھا
वही आई है। इसको तो आप गलत जहाँ कैसे पर साबित करेंगे टिकटॉक आप? पे आके बैठ के सुना रहे हैं, मैंने तो नहीं वही के सुनाई अल्फाज अभी तक, भी मैंने तो अपनी वही सुनाने नहीं क्या आई सुनाई है है, वही। मैंने अभी तक नहीं सुनाई है। ये तो टिकटॉक पे वही सुनाए सुनाना बुरी जरा, बात सब सुनाए जरा, क्या वही आई है यहाँ पे? मेरे पास वही आई है कि अभी 1 घंटे बाद टिकटॉक की लाइव पे एक बंदा आएगा शहजाद नाम का, वो झूठ बोल रहा है। आप मान लेंगे मेरी बात? हाँ, वो साबित ही हो गया। अच्छा, आप समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह ऐसी बातें करता है अपने बंदों से? अल्लाह सर, अब इसमें ना जाए आप। अल्लाह ताला क्या क्या गुस्ताखी के ख्यालात क्यों आते हैं? ये ख्यालात हैं, ये वही नहीं है। तो शहजाद खुर्रम, ये तुम अपनी फैसला सोचें करोगे हैं, कि अल्लाह अपना ने कोई क्या गाँव कहा? है आपकी। मुझसे आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मुझसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? नहीं, आपको मैं जानता भी पर्सनल नहीं कब हो रहा हूँ? मैं तो आपको अल्लाह ताला का एक तायदी सबूत दे रहा हूँ। मैंने आपसे मंतकी जवाब मांगा है कि मुझे जुटाने की आपके पास क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ये नहीं बताता था कि भाई आधे घंटे बाद ये शख्स आएगा और ये हरकतें होगी और ये काम होंगे। अल्लाह ताला तो बैन सबूत अपनी जात के खुद देता है। आप अल्लाह ताला की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला है, मौजूद है, आपके पास आप मौजूद अल्लाह है, ताला की तो ताकत सबूत को दे जरा। नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ये बताने से कासिर है कि आधे घंटे के बाद क्या होगा, बताने से कासिर ये नहीं साहब, आप अल्लाह ताला की हस्ती का कोई सबूत तो दें। नहीं है ना, मैं तो इसीलिए मुल्हिद भाई, आप मुझसे क्यों? आपके पास अल्लाह ताला के अलहाम आया है, वही आई है, सबूत आपके पास कुछ नहीं है अल्लाह ताला की जात मैं का। ये आपसे आप इस आर्गुमेंट पर है, मैं नहीं। चलें, कोई भी आज दावा करता है कि उसके पास अल्लाह का जो है वो पैगाम आया है, मेरे पास क्या मयार है उसे जुटलाने का, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुझे हटा दे साइड पे। बड़ा सादा सा म्यार है, जो अपने मुतालिक तय करेंगे वही उसके मुतालिक होगा। आप अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत दें जरा। तो फिर मिर्जा देना। साहब ने रूल अप्लाई क्यों नहीं किया? आपके पास वही आती है मगर ये आप रूल सबूत मिर्जा, नहीं दे अभी जो सकते, आपने क्या रूल बात बताया है? है, ये रूल आपने मिर्जा साहब पे अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास अरे भी ये वही क्या बात है आई यार, ये तो बेईमानी, ये आप बेईमानी वाली अल्लाह ताला बात की है यार, हस्ती ये का तो सबूत दें। यार ये बेईमानी वाली बात है। ये सबूत कहीं और क्यों नहीं जा दे रहे हैं, रहे? इनसे सीधा सीधा जवाब। कर दे मुझे आप। नो, अभी आप बड़ी वाज़े दलील दे रहे थे कि किसी के झूठा होने का सबूत ये है कि कोई भी वही का ऐलान कर दे तो वो सच्चा हो जाता है क्या? मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने मैं तो अभी ये बात वही का मिर्जा दावा साहब पे भी किया है, लगाता हूँ ना तो अल्लाह ताला यार, की तो हस्ती का यही बात मैं सबूत मिर्जा दे साहब पे भी मुझे। लगाता हूँ। आप ये बात मिर्जा साहब पे नहीं लगा रहे, ये फर्क है। मैं अर्ज ये आपसे, आपने अभी दावा किया है, मिर्जा साहब ने तो 115 20 25 साल पहले किया था। आपने अभी तो 5 मिनट पहले दावा किया है कि मेरे पास अल्लाह ताला की वही आती है। मैं आपसे अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत मांग रहा हूँ, आप वो दे नहीं रहे। सर मेरे लिए मयार कुछ और मिर्जा साहब के लिए कुछ और क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मयार आपने उन पे क्यों नहीं रखा? तो आपके लिए म्यार ये कायम किया है कि आप पर अगर अल्लाह ताला की वही आती है तो कोई सबूत तो होंगे अल्लाह ताला की हस्ती के आपके मिर्जा पास। साहब के पास क्या सबूत है? खड़े हैं जमीन पे आप। मिर्जा साहब के पास क्या सबूत है? उनके पास लगी वही आई है। लो, और आपने तो अभी नाम लेके कहा है कि तुम्हारे बारे में मेरे पास वही आई है, तो अरे यार, अल्लाह ताला तो दिखाए मुझे वो जो अल्लाह ताला आपको वही कर रहा है उसके सबूत दे कुछ। मुझे आप कचरे के डब्बे में फेंक दें। क्यों कचरे के डब्बे में फेंकने? आप तो बड़े मोहतरम हैं, आप पे वही आती है। आपने जो मयार आपने करते हैं हम, जो मयार आपने मेरे लिए सेट किया है, जो मयार आपने मेरे लिए या दुनिया के किसी भी आदमी के लिए सेट किया है, वो आपने मिर्जा साहब के लिए मयार क्यों नहीं रखा, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे भाई। तो ये साहब, मैंने आप पे मयार तो फिट किया है ये कि आप अपनी जात को पेश कर रहे हैं अल्लाह। यार फिर ये मेरे पे कलेक्टर क्यों आ रहे हैं? तो अल्लाह ताला का सबूत दे कि अल्लाह ताला है, उसकी जात समझाएगा इनको, मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं पा रहा इनको। उसकी जात के बारे में कुछ पाकीज़ा उसकी बातें तो बताएं अल्लाह ताला की। हम सवा वो पाकीज़ा बातें बता ही नहीं रहे आप। 100 साल से हम इनको नहीं समझा पाए, आप आज समझाएं। आप कहते हैं हम समझा लेंगे लोगों को। किसकी बात कर रहे हैं हम नजीर साहब? वो कह रहे हैं कि इनको खुर्रम शहजाद साहब को समझाएं कि मेरी जात को छोड़ें, जो बात मैं पूछ रहा हूँ एक असूली बात पूछ रहा हूँ। नहीं, हम नजीर साहब
उन्होंने पेश किया है अपने आप को कि मुझ पर अल्लाह ताला मैं की कह वही रहा हूं, आती मुझे है। फेंक वो दे, कहते साइड पे हैं हटा नहीं दे, मुझे मेरी बात अपनी नहीं हो जात रही को है सामने करके वो सबूत के तौर पर यार। पेश करना चाह रहे हैं कि कोई भी इनको साहब समझा दो मुल्हम, भाई कि मेरी कोई बात भी नहीं इल्हाम हो का रही है, दावा कर ये दे एक मुद्दा और है, वो कहे कि वो नबी ये एक है, तो मुकदमा क्या है जो आप मैं मान रख रहा लोगे? मैंने इनसे अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत मांगा, वो दे ही नहीं रहे। ओ उनकी भाई आगे से मिर्जा जुबान साहब से बंद क्यों हो नहीं गई है। मांगा? यही सबूत मैं ये पूछ रहा हूँ, यही सबूत मिर्जा साहब से क्यों नहीं मांगा? सैयद मुझसे फरमान क्यों भाई मांग रहे आप हो? कहें मेरी आपने जात तो मेरे में सामने मौजूद दावा नहीं किया है है। अभी, आप तो मेरे सामने मौजूद है, मैं आपसे ओ तो ये क्या? अल्लाह अच्छा ताला की हस्ती का मेरे सबूत दादा को मांग वही, रहा हूँ। अच्छा मेरे दादा को वही आती थी 50 नहीं साल नहीं, पहले। आपने बस अभी अब कहा है, और क्या? आपने अपने मुतल्लक कहा है, तो आप अल्लाह यार ताला ये की हस्ती समझ का क्या सबूत दे बच्चों दें तो वाली मैं बातें मान कर रहे हैं जाऊंगा। यार, ये मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। और ये जो है कि भाई जब बात की जाती है ना मंतक की, तो उधर एक केस बनाया जाता है, उधर एक बंदा रखा जाता है, उस पे एक केस डाला जाता है, उस केस का जवाब देना होता है, बंदे का नहीं। मुझे हटा दो साइड पे। ओहो, आप तो अभी से भाग गए हैं। चलो जी, ठीक है भाई, मैं भाग गया, आप जीते भाई, मैं आ रहा भाई, ठीक है भाई। शहजाद जी सुन ले। शहजाद जी सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। देखिए शहजाद साहब, जब अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक की, आदम से लेकर हमारे नबी तक अंबिया भेजते रहे, और जो भी अंबिया आए उन्होंने पेशन गोई की एक नबी की कि आएगा मेरे बाद। ये है सच्चाई की दलील। अब जब हमारे नबी आए, सील लगा दिया, जो भी दावा करेगा वो है झूठा। जिस तरह से ये सैयद साहब कह रहे हैं कि इनको वही हो रही है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई पेशगोई नहीं है इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात, बेहतरीन। बायन ही ये झूठे हैं। वैसे मिर्जा जी का दावा भी झूठ पर मबनी है, क्योंकि अब मोहर लग गई। ये हो बात, समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है, अगर इसको समझेंगे। हाँ, नहीं समझनेंगे। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखे, अंत मिन्नी भी मंजिलती औलादी, अंत मिन्नी भी। सील लग चुकी है तो सील फिर माननी पड़ेगी, फिर सील से फिर भाग नहीं सकते आप साहब। आपने अभी सील लगाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर सील लगाई है आपने, तो सील आप फिर तोड़ नहीं सकते। अगर आपने सील लगा दी है ना अपनी जात के मुतल्लक, तो आप लगा सकते थे, मगर आपने दूसरों पर भी सील लगाई है कि दूसरे भी माने। तो अब आप ये साबित करें कि आपको ये सील का सबूत मिला कहां से? सबूत दें हमें, सील का सबूत दें कोई, प्लीज। बता देता हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमान जो भी नबी को मानते हैं, उनको मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला, जो सिलसिला है उनको ख़त्म करने वाला हूँ। और इस पर फिर इक्तफा नहीं किया, मज़ीद ताकीद की, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अच्छा, इस बात को जिसको आप नबी मानते हैं, मिर्ज़ा जी, यानी हमें छोड़ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के इन अल्फाजों को मिर्ज़ा जी ने भी माना। फरमाया ला नबी आबादी में, यही हदीस, ला नबी आबादी में नफी आम है, कोई नया कोई पुराना नबी आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर नबी आएगा तो जो सील नबी अलैहिस्सलाम ने सील बंद किया है, उस सिलसिले को वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम गलत निकलेंगे। नबी की बात हरफ आखिर है, इसलिए वो सील किसी भी सूरत टूटेगा नहीं। वो उस सूरत में नहीं टूटेगा कि नबी ना आए। ये मिर्ज़ा जी बता रहे हैं। और आगे ख़ातम नबीयीन, जो कुरान मजीद की आयत है जिसको तमाम मुसलमान मानते हैं, इसको भी मिर्ज़ा जी ने माना। इससे इस्तदलाल करते हुए कहा कि ये किस कदर जो है दिलेरी और गुस्ताखी के अल्फाज, गुस्ताखी, कैसा बेमरुवत इंसान है, कितना बड़ा गुस्ताख है। क्या कह रहा है कि जो चीज़ बंद हुआ वो कहता है फिर भी एक नबी के आने को मानता है। अपने जज्बात, अपने जो है बहुत बारीक जज्बातों को उनका सहारा लेकर कुरान की सरी नुसूस सरीहा कुरान, उन सब को रद्द कर रहा है। ये मिर्ज़ा जी ने माना। ये है मेरी दलील। जी जी हबीबी, अब बताएं क्या करें हम।
ان کا اگلا سوال ہوگا حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہاں وہ کریں گے تو بتا دیں گے. میں تو کہتا ہوں تینوں کی معصومی، تینوں کی معصومی تو میں سمجھا چکا ہوں آرام سے. میں بتا رہا ہوں نا، میں بھی بتا رہا دوسرے ہوں. کو آنے دو. آپ سمجھا چکے ہیں. اس کے نتیجے میں جو مجھے خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی کر دوزخ کو ایکسیپٹ کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک مطمئن اور انجوائے فل زندگی گزاریں، چھوڑ دیں کہ دوزخ میں جائیں گے. آپ جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جدوں ہوئے گا حساب ادوں ویکھ لیں گے. مینوں کی موضوع نہ خراب کریں، بات ہو رہی ہے. وہ نیچے سے ایک اور بھی بندہ آیا، اس کو بھی لے لیں گے. اگر آپ نے بات سمجھا دی ہے ان کو تو بتائیں بھائی. خرم شہزاد صاحب موجود ہیں آپ؟ ہیلو یار، ایک بندہ اور بھی براڈ پہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. موضوع تھا کیا؟ یہ سید صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے الہام ہوا ہے. احمد فیاض صاحب اب نہ ہو، نیچے واپس آئیں. موضوع یہ تھا محترم کہ نبی کو کیسے ہم مانیں، کیسے پہچانیں. سب سے بڑی دلیل کفار قریش، اس دور کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے. لیکن آج کا احمدی جو اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر، لہلہاتے ہوئے باغوں کو چھوڑ کر، اپنے ہم وطنوں، اپنے زبانوں کو چھوڑ کر جا کر ٹیکسی چلا رہا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی اس دور کے جو کفار تھے وہ بھی جانتے تھے کہ آخری رسول آنا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر وہی ہو رہی ہے، یہ دو بڑے شہروں والوں پر کیوں نہیں اترا؟ جانتے تھے ایک نے آنا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اور اسی طرح پہلے جی کر لیں بات، کر لیں مکمل. جی تو آج آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں نبی تو 10,000 بھی آ سکتے ہیں. 10,000 کہاں سے لے لیا؟ یعنی کفار سے بھی کم عقلی اختیار کر لی احمدی بھائیوں نے. دیکھو ہمارا سائنسدان، دیکھو ظفر اللہ شاہ، دیکھو پتہ نہیں کون، دیکھو کیا دیکھیں بھائی. 10,000 انبیاء کے قائل ہو، کفار قریش بھی قائل نہیں تھے. کہاں سے لے لیا؟ ایک نبی اس کے وہ قائل تھے کہ آئیں گے. اچھا وہ کیسے جھوٹے نکلے؟ بھئی ایک نبی نے آنا تھا، آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی نے آنا. آپ کتنے نبیوں کے قائل ہیں؟ بھئی آپ خاموش رہیے. اچھا اب جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس وقت آپ بات کریں مجھ سے. میں بات کرواتا ہوں. میں پیر ہوں، پیروں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے بھائی. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کیسے سچے نکلے اور سب کیسے جھوٹے نکلے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی آتی رہی 23 سال، جو کہا وہ ثابت ہوا. بیتاج بادشاہ جو پیشگوئیاں تھی، یعرفونہ کما یعرفونہ، دھمکی کا انداز دیکھ لیجئے. کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے اس کو پہچانتے ویسے ہی. الصادق الامین، الصادق الامین نام تھا. وہی 23 سال نزول ہوتا رہا مکمل. گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ تھے، بیتاج بادشاہ، سب نے مانا. غیر مسلم، یہودی، نصرانی فیصلہ کے لیے ادھر آئے، محمد کے پاس جاؤ بھئی، جاؤ ادھر جاؤ، فیصلہ صحیح دیں گے. اچھا یہی آخری نبی تھا. ثابت ہوا کیونکہ دوسرا کوئی اس طرح کا نظام پیش نہیں کر سکا. جھوٹے آئے. دیکھیں مرزا جی کو آیا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے. کون سی وحی کی، کیا کون سا وحی ہوا؟ وہی باتیں جو نبی علیہ السلام ان کو یہ کہتا ہوں یہ مجھ پہ وحی ہوا تھا، یہ مجھ پہ ہوا تھا، یہ بھی مجھ پہ ہوا تھا. آپ کا زبان ہے اردو اور وہی ہو رہا ہے عربی میں قرآن کے خلاف.
اسی زبان میں وہی ہوگا جس زبان کا وہ انسان ہے. جی اب اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سید پیر سے تو آپ بات کریں, دو زانو ہو کے. وہ شاید نیچے ہو گئے ہیں ڈراپ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے. یہ ملک صاحب آئے ہیں. ملک صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. ملک صاحب خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب. جی حمید صاحب. رحمت للعالمین کو گالی دیے بغیر کیا آپ ایک بندے کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ بندہ ملحد ہے, وہ ایک سوال کر رہا ہے. آپ کے یہاں پر 2-3 بندے جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے ہیں. آپ بندے معلوم ہوتے ہیں سمجھدار بادلی آدمی, لیکن ایک ہی ہماری شرط ہے, نبی پاک کو گالی نہیں دے گی. ہو سکتا ہے سر؟ او یار شرط اپنی کور رکھے نا, یاریاں مارا کرو. نبی کا تو سر نبی مل لے لے, ہمارے آپ سے زیادہ نبی ہیں. اور یہ اچھی بات ہے, یہ تو اور اچھی بات ہے. آپ گالی نہیں دیں گے. آپ نے نبی کو خرید لیا, قرآن کو خرید لیا, اللہ کو لے لیے. میں کہتا ہوں اگر آپ اللہ والے ہو, آپ نبی والے ہو, آپ قرآن والے ہو, تو میں ایسے برات کا اعلان کرتا ہوں. آپ اپنے حلیہ, اپنا حشر دیکھو. دنیا میں اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا, آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا, لیکن اصلی اللہ, اصلی رسول اور اصلی قرآن والے آپ ہو. آپ کو لوگ دیکھ کر, یہود دیکھ کر شرما رہے ہیں, لیکن اصلی مسلمان آپ ہو, اصلی اللہ والے اور اصلی نبی والے آپ ہو. یہ کہانیاں کس سے نہ کیا کرو, یہ باتیں کہانیاں کس سے میں اچھے لگتے ہیں. ہم آپ سے زیادہ اللہ والے ہیں, آپ سے زیادہ نبی والے ہیں, آپ سے زیادہ قرآن والے ہیں. ٹھیکہ نہ لے لو آپ اسلام کا. اچھی بات ہے, یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. ملک صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں نے مان لی کہ آپ بھی نبی پاک کو مانتے ہیں. کیا یہ آپ میری خواہش پوری کر سکتے ہیں کہ آپ نبی پاک کی مثال دیے بغیر اس ملحد کے اعتراض کا جواب دیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب وحی آتی ہے, ایک بندہ کہتا ہے جی وحی آئی ہے مجھ پر, میں کیسے مانوں کہ اس پر وحی آئی ہے؟ کوئی نشانی, کوئی اس کا کوئی ایسا ہے, کوئی دلیل ہے کہ میں مان جوں کہ واقعی اس کے پاس اللہ کی وحی آئی؟ یہ سوال وہ کر رہے. دیکھیں, وحی کا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی, کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کو اکٹھا کیا جائے, مجمع بنایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے مجھ پر وحی ہونے والی ہے, دیکھ لینا, یہ دیکھنا, تم شاہد رہنا, تم گواہ رہنا. کہانیاں کیسے کوئی علمی اور عقلی بات کریں ہمیں صاحب. میں تو آپ کو بڑا ماشاءاللہ علمی اور عقلی انسان سمجھتا ہوں. تو کیسی کہانیاں کسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ وحی کا ایک ہی طریقہ ہے, جو وحی ہوتی ہے اس کلام کو دیکھا جائے گا کہ یہ سچی بات ہے یا نہیں ہے. اس کو اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ وحی یا اللہ کا کلام ہے یا نہیں. ایک کہانیاں کیسے جو کہ وحی کی کیسے پہچانیں گے تو کیسے ہوگی, یہ بے وقوف بندوں کا سوال ہے. عقل والا بندہ, علم والا بندہ یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. اس سے بندے جو سوال کرے اس کی عقل اور شعور اور علم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جزاک اللہ. ملک صاحب میرے بارے میں تو جو آپ کا حسن ظن ہے, میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ سوال میرا ہے نہیں, میں تو آپ کے مطابق عقل والا بھی, علم والا بھی, لیکن وہ بندہ ملحد ہے. بھائی وہ نیچے ہوں تو کال ڈالیں, سید فخر علی شاہ صاحب کال ڈالیں ذرا, آپ کو طلعت صاحب جواب دیں گے. آج گالیاں دیں گے اس بیچارے کو؟ نہیں گالی نہیں دیں گے. یہ تو میرا پہلے میں نے ان سے لے لیا نا. پھر تو اچھی بات ہے. ملک صاحب آپ جواب لے لیں, آ کے کال ڈالیں. سید فخر علی شاہ صاحب کہاں گئے بھائی؟ شاہ صاحب یہ جو بیٹھے ہیں, پیر صاحب نے جو تلاوتیں کی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس ریکارڈنگیں موجود ہے. پیر صاحب جو آپ قرآن کی تلاوتیں لوگوں کو سناتے ہیں نا, میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں, کڑوا کڑوا تھوکا دیتے ہو, گالیاں دیں گے. گالیاں تو آپ جو آپ نے گالیاں دیا کسی کے نبی رسولوں کو, تو میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب, میں ان کی طرف بات کرنے کا انداز دیکھیں ان کا. ملک صاحب میں ان کے تمیز سکھائیں. اب اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے, بات کرنے کا انداز تو سیکھ لیں آپ لوگ. میں معافی چاہتا ہوں ان کے کمنٹ کی وجہ. چھوڑ دے پھر. نہیں میں دیکھیں ملک صاحب, آپ بڑے ہیں, آپ گالی نہ دیں. ہم چھوٹے لوگ گالی دے سکتے ہیں. آپ بھی گالی نہ دیں. گالیاں تو آپ کے گھر سے بنی ہوئی ہیں. آپ تو لوگوں کے نبی رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں جن کا آپ انکار کرتے ہیں, اور حجت قائم کرتے ہیں کہ جو کسی کو نبی رسول نہیں مانتا اس کو گالی دے سکتا ہے.
नहीं, आप ये जैसे तो बेवकूफ गलत लोग बयानी मैंने कर रहे देखे ही हैं। नहीं है दुनिया में। देखें, आप मलिक हैं, मलिक ख़ानदान से हैं, और अवान भी अपने आप को बताते हैं। तो अवान साहब, मलिक साहब, आप पेश नहीं कर सकते कि जो झूठा नबी है उसको गाली दो। मैं तो दिफा करता हूँ कि गाली मत दे दो। तो जो आपने गालियां दी हैं उसका क्या करें? बताता हूँ। आपके 3 मुरब्बी, वो उन्होंने क्या किया, एक तस्वीर लेकर आए, एक दाढ़ी वाला है और एक जो है छोकरा सा है खूबसूरत। अब वो छोकरा लेटा हुआ है और ये दाढ़ी वाला गोया के उसके साथ बदकारी कर रहा है। एक मुरब्बी मुझसे पूछता है, आसकानी साहब, ये तू है, तू इसके साथ ये काम कर रहा है, बताओ हमें क्या वाकई ये तू है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं उम्रे से आया हुआ हूँ, मैं उम्रे पे था, मैं उम्रे के सफर पे था और इस तरह का काम मैं नहीं करता। और दूसरी बात ये कि ये तस्वीर, कहते फिर बताओ कौन है ये? मैंने कहा ये वाज़ेह नहीं है तस्वीर, अभी भी मेरे पास वो मौजूद है, तस्वीर भी और वो रिकॉर्डिंग भी, अगर चाहो तो पेश करूं। मैंने बार बार कहा अगर मुझे मालूम होता मैं बता भी दे देता। कहते या बताओ कौन है, नहीं तो तुम हो। बार बार कहने पर, इसरार करने पर, कम से कम 15 मिनट गुफ्तगू करने के बाद कहते कुछ तो बताओ। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे ख्याल आता है एक चीज़ का, मुमकिन है कि ये निदा हो और वो निदा के साथ जो हमला हुआ था वो हो। अब फिर बिगड़ गए, कहते नहीं नहीं देखो झूठ हो रहा है, तू है, ये हमें काबिल कबूल है। और कोई जवाब। फिर मैंने कहा मुमकिन है कि मिर्जा जी हूँ और ये लाश, ये मैंने कहा मुमकिन का मुमकिन मैं तो नहीं हूँ। ये जवाब तो तुम्हें पसंद नहीं है। ये बातें मैंने की हैं, अगर मैंने गलती की है तो आप बताइए। पीर साहब, क्या आपका दीन आपको ये इजाजत देता है कि कोई अगर आपसे ऐसी बात करे तो उनके अकाबिर को आप जाके ऐसी बात करें? हाँ, एक वाकया अगर हुआ हो उसका आप हवाला दे सकते हैं कि भाई ये मैं तो नहीं हूँ, आप मेरे सर पे लगा रहे, मैं जानता भी नहीं हूँ। वो कहे कोई गेस कर लो। मुंह पर चाटा मारें, तमाचा मारें, पाँव से चप्पल उतार के उसके मुंह पर मारें, लेकिन जो बात आपने की, क्या आपका दीन इस्लाम हमारे बाप की जागीर थोड़ी है किसी के भी। ये तो एक अल्लाह का दीन है। हम उसमें जाके देखेंगे कि अल्लाह का दीन ये इजाजत दे। के इस्लाम में जगह है, ना कि अपनी गलती के बारे में अकली दलाइल देना शुरू कर दिए जाए। देखिए, मैंने आपको अपनी तफसील बता दी कि क्या हुआ था। मुझसे पूछा गया, मैंने बताया कि भाई मैं नहीं हूँ, और ये भी बताया कि मैं उम्रे पर था, और सबको मालूम भी था कि उन दिनों में उम्रे पर ही था। भाई मैं नहीं हूँ। फिर कहने लगे कि आप इसका जवाब दो, एक कौन है, फिर ये कौन है ये अमल कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने देखा, ये पिक्चर को देखा, वाज़ेह नहीं है। मुमकिन अगर वाज़ेह होता शायद मैं पहचान जाता, लेकिन वाज़ेह भी नहीं है, इसलिए मैं ये भी नहीं जानता। आगे कहने लगे कि कुछ तो बताओ, कुछ तो गेस तो, चलो गेस ही कर लो, ये आप ही हैं। अगर आप नहीं बताएंगे आप ही हैं, वरना गेस कर लो। तो 2 वाकयात मुझे मालूम थे, क्योंकि वो मुझे तंग कर रहे थे ना। तो तब मैंने ये कहा कि जिस तरह आप मुझे तंग कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, तो मैं आपको भी चोट पहुंचा सकता हूं, और यही इस्लाम है। फमन अतदा अलैकुम, आपने कहा कि इस्लाम इजाजत देता है, बिल्कुल। फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो आप पर ज्यादती करता है, चढ़ाई करता है, तो आपको इजाजत है उतनी जो है चढ़ाई आप करो जितने उन्होंने की है। तो मैंने ये किया, और वो जाहिर बात है उसके बाद उन्होंने मुझे उतारा और खूब गालियां दी। मैंने अल्लाह अल्लाह किया कि शुक्र है भाई, ये गुंडों से मैं बच गया, मुझे उतार दिया उन्होंने। इतनी सी बात हो गई है भाई। अगर आप कहते फिर भी मलामत है आसकानी, तो मैं आपको सॉरी कहता हूँ आपका। और मुझे
اپنے اچھے جو احمدی ان کا خیال رہتا ہے، ورنہ اسے بھی بڑھ کر میں کہہ سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے صاحب جی اجازت دے دیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑا حدیثوں کا علم ذخیرہ ہے، قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے اس کے میننگ کیا لے رہے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو ان کے اکابر کو بھی آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کتنا زبردست آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا ہے، ہر آیت کو آپ اسی طرح سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ حال ہو چکا ہے۔ پیر صاحب اپنے مخالفت کو چھوڑ کر، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کو چھوڑ کر آپ قرآن میں جایا کریں اور ہدایت لیا کریں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، اگر آپ مخالفت میں اور اپنے عقیدوں کو سچا خود بنانے کے لیے قرآن میں جائیں گے تو یہی حال ہوگا، ہمیشہ یہی آیتوں کے مفہوم ملیں گے جو آپ لے رہے ہو۔ او بھائیو سنو پیر صاحب کی بات کہ اللہ نے انہیں اجازت دے دی ہے، کوئی انہیں برا بھلا کہے اس کے بدلے میں کسی کے اکابر کو بھی یہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کتنا زبردست مفہوم انہوں نے قرآن سے نکالا ہے۔ پیر صاحب ایک مرتبہ میری طرف سے سلوٹ کریں، اور آئندہ میں نے جو قرآن کی آیت سمجھنی ہوگی میں آپ کے پاس ضرور آیا کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ بہت شکریہ، بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت ہو کوئی قرآن مجید کی، انشاءاللہ مجھ سے بہتر ٹک ٹاک پہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، بغیر خیانت کے، بغیر یہ کہ آپ جو ہے مسلم نہیں ہیں، میں آپ کو صحیح بات وہ بتا دوں گا، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اس نے غلط بتایا ہے، خیانت کبھی بھی نہیں کروں گا بھائی۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو ظاہری بات ہے وہ بتائے گا جس نے پڑھا ہو، جس نے یہ عمل کیا ہو، اپنی زندگی کا جو ہے ایک حصہ اس پہ دیا ہو۔ جس نے دیا ہی نہیں زبانی کلامی، وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ ورنہ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، آپ بتا دیجئے، اس کا اردو ترجمہ کم از کم تو آپ جانتے ہیں، جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اب اکابر آپ کہتے ہیں، اکابر یہی تو ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، آپ اگر چھیڑ دو گے اس کو، وہ آپ کے بڑوں تک جا سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کسی جنگ میں تھے، کفار قریش وہاں وہ تانا دینے لگے، نبی علیہ السلام یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ ابھی بھاگ جائیں گے، صبر کرو، جب لڑائی ہو جائے گی دم دبا کے بھاگیں گے۔ ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر معلوم ہے تو بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہوگا، کیا ہم بھاگ جائیں گے نبی کو چھوڑ کر؟ ہمیں بزدل سمجھتے ہو؟ وہ کہا ان کو، ابو بکر نے کن کا جواب دیا؟ ان کے معبودوں کو، جاؤ پہلے جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے تم وہ کام کرو، وہ تمہیں زیب دیتا ہے، ننگا طواف کرنا بتوں کے سامنے، ان کے جناب اعلیٰ وہ دوون پینا، ان کے اعلیٰ تناسل کو چوسنا، جاؤ وہ کرو، تمہارا وہ کام ہے، جنگ میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو تانا دے رہے ہیں، ایک عالم دین داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے لگایا ہوا ہے، اور وہ کسرا اس سے لگا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں آسکانی یہ تم ہو، تو کیا بخشا جائے گا؟ معاف کر دی جائے گی؟ اور میں نے بالکل غصہ بھی نہیں کیا، مکمل جواب بھی دے دیا، سمجھایا ان کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں ہوں، میں بھائی ایک ایسے روحانی فضا سے ہو کر آیا ہوں، عمرے سے ہو کر آیا ہوں، کم از کم مجھ پر یہ الزام تو مت لگاؤ۔ لیکن نہیں باز آ رہے تھے، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو بتاؤ کون ہے؟ دیکھو یہ پگڑی پہنی ہوئے، یہ کون ہوگا تمہارے خیال میں؟ بتاؤ، گمن ہوگا، وہ کیا نام ہے، وہ جو ابھی وفات پا گئے، وہ جو چارپائی وہ ویل چیئر پہ تھے، کیا نام ہے ان کا؟ وہ ہوگا، پتہ نہیں کون؟ خاتم رضوی۔ ہاں شاباش، وہ ایک اور وہ بابا جانی کا کیا نام ہے؟ ایک علماء کا نام لے کر کہ تو پھر تو یہ ہوگا۔ اچھا، آخر میں ہمارے ملک کے بادشاہ کو جو مر چکے ان کا بھی نام لے لیا، یہ تو پھر خمینی ہوگا۔
आप बताओ। मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, ये वाजे नहीं है। तो फिर गेस करो ना, कोई बता दो। फिर मैंने 2 गेस किए। इस पे आपको परेशानी है, उन्होंने जो खबासत की उन पे आपको कोई परेशानी नहीं है। कभी मलिक साहब आपको गाली दी है? हालांकि आप तल्ख बातें करते हैं। मास्टर साहब को देख लीजिए, कोई 26 साल से मेरे साथ है, कभी उनको गाली दी है? कोई एक बता दे कोई गाली दी है? भाई वो बदमाशी पे तुला हुआ है, वो जान ही नहीं छोड़ रहा। मुझे गाली दी है और फिर भी मैं इस पे शर्मिंदा हूं। इंसान है, गुस्सा आता, फिर भी मैं इस पे शर्मिंदा। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शरीयत मुझे इजाजत देती है। मेरा दिल यानी अंदर से इसको पसंद नहीं करता जो मैंने किया, लेकिन मेरा हक था। जी आपको मैंने गाली दी है? कब गाली दी है बताइए। लब साहब यार आपने गाली दी कब? थोड़ी देर पहले। कभी नहीं हो सकता ना, ये बात तो हो ही नहीं सकता है? ये तो ये वही इल्जाम है जो उन्होंने लगाया, आप भी लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी गाली दी यार। गलत कह रहे हैं, पेश करें, रिकॉर्डिंग पेश करें। याद करें आप। मैं कहता हूं आप गलत कह रहे हैं, मैं क्या याद करूं? आप पेश करें तो रिकॉर्डिंग। आपको नहीं पता लग रहा भैया आप सबूत है ये चीज ना, तो आप क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते? किस बात का रिकॉर्डिंग? आमिर ये नजीर जो भी हो रही है, जब गाली पे नहीं लगे कोई चीज। खामोश हो जाए। आपके पास अगर कोई ठोस बात है तो कर ले, नहीं तो मलिक साहब की बात हो रही है। अंकल उस दिन मैंने यहाँ से पूछा था कि हजरत माविया का रुतबा बड़ा है या हजरत इमाम हुसैन का? हमने बताया इन्होंने ही रुतबे देने, इन्होंने ही रुतबों की वो लगाई, फैक्ट्री लगाई। हमारे पास नहीं, मलिक साहब को बात करने ने म्यूट रखे माइक। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्यों फिर रुतबे देते हैं लोगों को? आप मुझे बताइए, आप क्यों रुतबों की बात करते हैं? फिर आप भी छोड़ दे रुतबों की बात, मैं भी छोड़ दूंगा। नहीं आएंगे। आप क्यों मिर्जा साहब का कहते हैं कि मिर्जा साहब ने रुतबा दिया? मेरी बात सुने, अगर 2 बंदों को बात नहीं है कि हम आपको यार आमिर साहब कोई होश आवाज अकल वाला बंदा है आपका इधर? अंकल जी आप बताएं नजीर साहब, किनका ज्ञान में रुतबा बढ़ा है? आप बताएं। रुतबा दसो। उस दिन भी आपने नहीं जवाब दिया, उतार दिया। उस दिन भी आपने ब्लॉक कर दिया। आपको पता है आपने इसी वजह से किया, आपके पास जवाब नहीं था। आप इतने माशाल्लाह इल्मी सवाल कर रहे हैं तो उन्होंने उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने आपको उतारना ही है। मलिक साहब से सिर्फ गुफ्तगू कर। अल्लाह तो ये है पस मंजर मलिक साहब, और अल्लाह गवाह है कि जवाब देने पर भी मुझे तकलीफ है दिल में। बस ये तकलीफ ही सब कुछ होती है। तकलीफ के साथ जो आप दलाइल देना शुरू हो गए, अगर इनको छोड़ दें तो बहुत आला बात है आपकी। दलाइल ना दे साथ में, मैंने यूं इसलिए तो इसलिए अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं है। मुझे कुरान मजीद के शोशे शोशे की कसम है, कुरान ये नहीं कहता कि आपके साथ कोई बुरा कहे कि उसके अकाबिर को आप कहें बुरा। ये कुरान के पूरे क्या ना अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक कुरान की तालीम ये नहीं है। आप कुरान पे ये ना कहें, आपने जो किया आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कुरान के ऊपर ये बहतान मत बांधें कि कुरान इजाज़त देता है कि कोई आपको बुरा भला के। कुरान तो कहता है कि बेटे का जवाब बाप ने नहीं देना, बाप का बेटे ने नहीं देना। तो कुरान पे ये ना लगाएं ये बातें प्यारे प्यारे भाइयों। आप अपनी कहें मेरा दिल क्या, मेरा जो भी अपनी मर्जी होगी मैं काम करूँगा। कुरान पर ये मत बांधें कि दीन इस्लाम और कुरान मुझे ये इजाज़त देता है। कुरान इसकी नफी करता है। कुरान हमेशा कहता है कि किसी भी कोई भी आपका मुखालिफ है उसके अकाबिर की इज्जत करना, या कोई भी इज्जतदार है उसकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। जज़ाकल्लाह। छोड़े इन बातों को। जी आमिर साहब के थे बंदा नहीं मैं पी साहब मैं माफी मांग लूं, मैंने जो अल्फाज अदा किए गलत किए। आप ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आप अच्छे इंसान हैं तो अपने जुबान पे कंट्रोल रखें। अच्छा मैं माफी चाह ली ना। कोई आप पर चढ़ाई करता है फिर आप मलामत नहीं है, और ये हम कहते हैं अपने भाइयों को भी। लेकिन हर किसी को जाहिल के बच्चे ये वो थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ये अच्छा है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। जी आमिर साहब। मलिक साहब वो बंदा यहाँ पे था, ये खुरम शहजाद साहब है ना आपकी जमात के। हमारी जमात के जो भी है छोड़ दें, हमारी जमात कोई नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, कुरान का मेरी कोई जमात नहीं है।
आपका तल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है? मेरा किसी जमात किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक सिर्फ कुरान का मुसलमान हूँ। आप कुरान के मुताबिक बात करेंगे, आपकी बात की तस्दीक करूँगा। जैद बकर इसकी बात करेंगे, मैं उसकी तस्दीक करूँगा। कुरान के बाहर एक शोशा मेरा ईमान नहीं। बस अभी मैं कितने मरतबा आमिर साहब आपको बताऊँ? नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बात क्लियर कर दें कि पहले तो आप बताया करते थे कि आप एक अकीदे में हैं, एक जमात में हैं, एक निज़ाम में हैं। क्या आपका उनसे ताल्लुक ख़त्म हो गया है? मेरा आपसे भी ताल्लुक है, उनसे भी है। जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात है, दीन हक की बात है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मेरा किसी जमात फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ और आप मेरे गवाह रहना। क़यामत वाले दिन मैं जब अल्लाह के सामने पेश हूँ तो ऐ लोगों, वहाँ पर आप सच्ची गवाही दोगे। मुझे हराने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सामने अल्लाह की ज़ात मौजूद होगी। आप मेरी गवाही दोगे कि मैं एक मुसलमान हूँ कुरान का, मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। मलिक साहब, आपकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन मसला सिर्फ इतना ही है कि मैंने सिर्फ इतना छोटा सा सवाल पूछा है। जिस ताल्लुक को आप पिछले 2024 में बयान किया करते थे जमात अहमदिया के साथ आपका ताल्लुक, वो अब खत्म हो गया है या है? बस ये पूछ रहा हूँ। आपको वजाहत कर दूं कि जो उनके अकायद हैं, मेरी भी वही अकायद है, लेकिन मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बनाना चाहते हैं तो जबरदस्ती बनाते रहो, मैं तो आपको नहीं मना कर सकता हूँ। लोग खुदा को कहते हैं खुदा नहीं है, रसूल को कहते हैं रसूल नहीं है, तो आप भी मुझे कहते रहो तुम ये नहीं यो। मुझे मेरा अल्लाह जानता है, मेरे अंदर के हालात अल्लाह को मालूम है, और मैंने अल्लाह को जवाब देना है। सिर्फ आप इतनी गवाही दे देना और अल्लाह जबरदस्ती ले भी लेगा आपसे कि मेरा किसी जमात फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अल्लाह के कुरान का मुसलमान हूँ। चले, अगर आपने ये बता दिया है कि आपके और उनके अकायद एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका उनसे ताल्लुक है। हमारे और आपके या हमारे और उनके अकायद तो एक जैसे नहीं है ना। हम तो इन अकायद से बरात का ऐलान करते हैं जो आपके या उनके हैं। लिहाजा आपका ताल्लुक उनसे है, आपका ताल्लुक उस ग्रोह से है। आपके ग्रोह का एक बंदा है नीचे बैठा हुआ, शहजाद खुरम, इनसे वो सवाल कर रहा था। वो बंदा दहरिया था, मुल्हिद था। वो कह रहा था कि वही की कोई निशानी बता दो कि इस बंदे के पास वही आ रही है, ये अपने इसके नफ्स का इफ्तरा नहीं है। तो ये बंदा जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मैंने आपको फौरन इनवाइट किया कि आप तशरीफ लाएं। आप कोई बादलील आदमी हैं और आप में है, स्पीकिंग पावर भी है, तो आप बताएं। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि आपने नबी पाक का बीच में जिक्र किए बगैर उसको लाजवाब करना है। चलें, वो बंदा तो नहीं है, लेकिन बंदे की जो जिद है या ख्वाहिश है वो यहीं पड़ी हुई है। आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दें। अगर बंदा नीचे आ गया ठीक है, ना आ गया तो जब आएगा मैं उसको ये जवाब पहुंचा दूंगा। बंदा ये पूछ रहा था कि अगर कोई बंदा दावा करे कि मेरे ऊपर वही आती है, तो हम कैसे समझें कि वाकईतन ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये सवाल। जी मलिक, इसका जवाब तो मैंने आगे भी आपको दिया है, और हर सवाल का एक जवाब नहीं होता, ये जिंदगी में याद रखें। हर सवाल के कई जवाब होते हैं, कई एंगल होते हैं। मैंने आपको जवाब दिया जो मेरी अकल समझ में आया, जो एंगल मेरे पास था, कि वही जो होती है वो एक खुद सच्चाई होती है। उसको सच्चाई साबित करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वही कलाम इलाही होता है, जो अल्लाह ताला कलाम करता है, उसके अंदर हकीकत होती है, सच्चाई होती है। उसको कोई जुठला नहीं सकता। ना माने वो और बात है, अल्लाह को कोई ना माने और बात है, जुठला नहीं सकता अल्लाह को। इसी तरह अल्लाह का रसूल है, उसको कोई ना माने, लेकिन अकली दलील से, सच्चाई से उसे हराया नहीं जा सकता। कुरान है, कुरान को कोई ना माने, उसकी मर्जी है, लेकिन कुरान को जुठलाया नहीं जा सकता। इसी तरह वही जो है उसको कोई ना माने, उसकी मर्जी है, लेकिन वही को जुठलाया नहीं जा सकता कि वही के मुकाबले में उससे आला सच्चाई मौजूद हो, ये हो ही नहीं सकता। यही वही की सच्चाई की दलील होती है। यानी वही के बारे में आपने निशानी ये बताई है कि वही सच्ची होती है, झूठी नहीं साबित होती। बिल्कुल इसी तरह वही सच्ची होती है और उसके अंदर खुद सच्चाई होती है। अगर कोई बंदा किसी को अपनी वही सुनाए
اور کہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہوگا، نہ ہوا تو میں جھوٹا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ میرا نکاح بالآخر اس عورت سے کرے گا، تو وہ نہ ہو نکاح تو اس کی وہی جھوٹی ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ جی عامر صاحب، آپ صرف ایک ہی کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو ہرانا ہے، مرزا صاحب کو جھوٹا توبہ نعوذ باللہ ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں۔ اب وہ لوگوں کو کہتے ہو کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نظر آنے لگے، آپ کا کام ہی یہی ہے، بتائیے یہی۔ آپ یہ پورا جو مرزا صاحب کا واقعہ ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ بیان کریں، شروع سے اور آخر تک، ریزلٹ تک، ہر چیز آپ کی کھل کر سامنے آ جاتی کہ انہوں نے کیا بات کی تھی، کیوں ایسی بات ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی غلطی اور یا اپنی غیر سمجھ بتائی کہ یہ ایسے بات ایسے تھی، میں ایسے سمجھ رہا تھا۔ لیکن آپ کی مرضی ہے، میں دیکھیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی مسیحوں میں نہیں ثابت کر سکتے، ان کا نام لیے بغیر یہ دیکھیں نام لیے آپ سے خاموش ہو عامر صاحب، نبی کی مثال، آپ پاگل ہو، آپ پاگل ہو، آپ پاگل تو نہیں ہو، ہمارے نبی کا کہتے ہو کہ تم نے جس کو نبی مان لیا ہے اس کی مثال پہلے والے نبیوں کے ساتھ نہیں دینی، آپ پاگل تو نہیں ہو؟ آپ نے میری شرط ایک خواہش، یہ کوئی ہم ان کی عیب بیان کر رہے ہیں، کسی نبی کی مثال نبی کے ساتھ دینا یہ نبی کا عیب ہوتا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، آپ وعدہ توڑ دیا جو کیا تھا یار، آپ نے کہا کہ ان کی انسلٹ، یہ انسلٹ ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ بیوقوف لوگ ہو۔ ملک صاحب، میں نے کہا ان کا ذکر نہیں کرنا، ان کی مثال نہیں عامر صاحب، آپ بھاگ رہے ہو، آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کیے بغیر، جی وہ تو توبہ نعوذ باللہ نبی کی ریکارڈنگ میں نکال لوں گا، میں نے کہا ان کی مثال دی ہے، گالی میں نے پہلے کہا، آپ نے کہا گالی کیوں دینی ہے؟ سب سے اہم وتیرہ آپ کا یہ ہے کہ بات ہونے نہ دو کسی کی، بات سمجھ میں آئے گی، ساڑھے پلے شے کوئی نہیں رہنی، چھوٹے پلے شے بات نہیں کرنے دے، یہ سب سے اچھا وتیرہ ہے، سب سے بڑی آپ لوگ دلیل ہر معاملے میں، اے لوگوں سن لو، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات مکمل نہ ہونے دو اور کسی کو سن نہ پائے، تاکہ ہمارے پلے جو ہمارے علم ہے لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، شور مچائیے۔ ملک صاحب شرط توڑے بغیر بات جاری کریں۔ عامر صاحب، آپ کے ساتھ شرط یہ تھی، آپ نے کہا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے بغیر، تو میں نے آپ کو کہا تھا ان کی مثال دیے بغیر، یار آپ پاگل تو نہیں ہو؟ میں نبی کی مثال نبیوں سے نہیں دوں گا تو اپنے ابا سے دوں گا؟ یہ اس وقت سوچنا تھا نا جب کیا سوچنا تھا؟ آپ نے صرف کہا تھا انسلٹ کیے بغیر، میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ مانتا ہوں۔ وہ انسلٹ کا تو مجھے پتا ہے، آپ نے کہا کہ انسلٹ نہیں کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے ان کا حوالہ نہیں بیچ میں دینا، ان کا ذکر نہیں بیچ میں کرنا۔ یار آپ ایسی بات کر رہے ہو، آپ وہ شرط لگا رہے ہو کہ آٹا گنو اور ہلو بھی نہیں، ایسے کون سی دنیا کی مشین ہے، انسان ہے جو آٹا بھی گونے اور ہلے بھی نہیں؟ یار عامر صاحب، کوئی خدا کا خوف ہے آپ میں؟ اور علم کی بات کیا کرے۔ پہلی تو بات یہ ہے، آپ مرزا صاحب کا بھی ذکر نہ کریں، نبی پاک کا بھی ذکر نہ کریں، آپ خوش ہیں؟ جو بات ہو رہی ہے میں نے نبی اور رسولوں کی بات کرنی ہے، اور ان کا نبیوں کی ملک صاحب سوال سن لیں دوبارہ، اس میں نہ نبیوں کا ذکر ہے، نہ فرشتوں کا ذکر ہے، نہ اللہ کا، صرف اتنا ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، بس وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ہم کیسے دیکھیں گے؟ یہ سوال تھا۔ آپ نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ وحی سچی ہونی چاہیے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب میں نے ایک مثال دے کر پوچھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوگا اور وہ نہ ہو، تو کیا وہ وحی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بس آپ کہتے سچی ہے، یار کہتے جھوٹی ہے۔ نبیوں کا بیچ میں ذکر، کسی کا بھی نبی کا نہ ذکر کریں، آپ اپنے جو جن کو آپ کا بھی نہیں ذکر کریں، اس سے جھگڑا ہوگا نا۔ آپ اصولی بات پہ کھڑے ہو جائیں، جھگڑا نہیں ہوگا، اس سے آپ کی اصلیت وہ پتہ لگے گی، لوگوں کو سچ پتہ چلے گا، جو آپ کو کہتے سچ میں بتانا نہیں چاہ رہا،
میں جتنا لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے جو مطلب عکس ہوتے ہیں بس آگے پیچھے نہ بتانا. یہ عقل کی بات دیکھو اہل علم کی، اہل سچے مسلمانوں کی، کہ میں نے کہوں کہ بس اتنا قرآن پڑھو کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، آگے نہیں پڑھنا. شرط یہ ہے آگے نہیں پڑھنا. یہ بچوں والی بات کرتے ہیں. خدا کی کہتا ہوں کہ اگر میں میری بات اور بغض مرزا صاحب کے اندر یہ لوگ کتنے گرفتار ہو چکے ہیں. یہ ایسے سوال ڈھونڈتے ہیں جن کے جواب ان کی انسلٹ و توہین ہوتی ہے. پورا سوال نہ کریں، یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، یہ نہ کہنا تو وہ نہ کہنا. وہ یہ کون سی دنیا کا قانون آ گیا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا جواب دے دو، وہ بھی نہیں کرنا جواب دے دو، یہاں سے بھی نہیں آنا جواب دے دو. 5 منٹ بعد تساں شرط توڑ 5 منٹ تسی شرط تے کھڑے رہے ہو. 5 منٹ تساں کٹے. او شرط کیا تھی جاہلو؟ شرط یہ تھی کہ نبی کی توبہ نعوذ باللہ توہین نہیں کریں گے. اگر یہ ریکارڈنگ میں سے میں نکال تو میری آپ شور مچاتے رہے، شور مچا کے سچے ہو جائیں. آپ کی مرضی کا. اگر میں یہ بات میری سن نیچے واہ واہ ہو جائے گی. آپ میں سچے نعرے تکبیر کے نعرے. آپ خالی گراؤنڈ میں کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہوم امپائر میں آپ کہتے ہیں اگر میں نے یہ بات میں گول کرتا رہا اور عامر صاحب نے ایک اور گول کر دیا اور عامر صاحب بڑی تیزی سے گئے اور پھر ایک اور گول کر دیا. گول کی ٹیم کے. یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ نبی پاک کی مثال نہیں دی جائے گی. نبی پاک کا بیچ میں ذکر کیے بغیر اس سوال کا جواب دینا ہے جو وہ بندہ سوال کر رہا ہے. یہ کہا آپ نے کہا توہین میں نہیں کر. میں نے کہا توہین کے علاوہ بھی ذکر نہیں کرنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آگے بات چل گئی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ ریکارڈنگ لے آؤ ادھر جہاں میں نے کہا جھوٹ کے علاوہ میں ذکر نہیں کروں گا. اگر ذکر والی بات پہ میں نے آپ کو کہا ہو اور آپ نے ہاں کی ہوئی ہو تو پھر کتنا میں کہتا ہوں اگر کہیں کی ہے تو میں اپنے غلطی کا اعتراف کر لوں گا. یہی ہوتا ہے. موت دینی ہے آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ پھانسی دینا آپ نے مجھے؟ نہیں، جرمانہ تو چنگا دینا چاہیے جو یاد رہے. 300 یورو دینا چاہیے. پیسے اللہ پاسے جانا، پیسے اکٹھے کرنا تو بڑے شوق ہے. اسی کی کرنے پیسے ملک صاحب. اسی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرمانہ ایسا لگنا کا ٹھکنا چاہیے کوئی بندہ ایہو جی زیادتی نہ کرے. بات کر کے مکر رہے اور اللہ کو اللہ کی مثال نہیں دینی، قرآن سے آنا نہیں ہے. کیا بچوں والی باتیں کرتے کام بات کر رہے ہیں. پابندی کس چیز کی ہے بھائی؟ پابندی اس چیز کیوں پابندی ہے؟ نبی کی رسولوں کی ایمانداری سے عزت کے ساتھ مثال دی جائے. یہ تو مثل ہے. ایک نبی رسول دوسرے نبی رسول کی مثل ہے. اس کی مثال دینا پر فرض ہے. میں نے کسی نبی رسول کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کوئی ذکر کیا کسی نبی رسول کا؟ آپ نہ کریں. آپ نے جو وہی کہا وہی نبی رسول کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے. اس کا کیوں نہ میں ان سے مثالیں دوں؟ نبی رسول کے علاوہ نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے لیکن ایمانی ہی نہیں ہوتی. ہنسو نہیں، ایمانی نہیں ہوتی. ایمانی صرف نبی رسول کو ہوتی ہے. باقی اللہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. آپ سے کوئی بات کرے. اسی لیے میں عامر صاحب شور بچائیں. آپ کے ساتھ جو عقلی دلیل سب سے زیادہ ہے نا قیامت تک رہے گی. آپ کی آخری سانسوں تک شور مچاؤ، دوسرے کی بات نہ ہونے دو. یہ عقلی دلیل آپ کی بڑی زبردست ہے. لوگوں ان کی عقلی دلیل سے میں ہار چکا ہوں. جی ابھی آپ نے بتا دیا کہ نبی رسول کے علاوہ بھی وہی ہو سکتی ہے. تو میرا تو صرف سوال وہی کے بارے میں تھا. نبی رسول کا تو ذکر ہی میں نے نہیں کیا. میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے وہی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ کہتا ہے، یہ نہیں میں نے کہا مدعی نبوت کہتا ہے. میں نے کہا اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے وہی ہوتی ہے اور ایک یہاں ملحد آیا ہے وہ کہتا ہے کہ سچائی کا ثبوت دیں، کیسے ہم مانیں کہ واقعتاً اس کو اللہ وہی کر رہا ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے. آپ کہتے ہیں نبیوں کی مثالیں. بھائی نبیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا نا، وہی کی بات ہو رہی ہے. میں مجھے بھی 1 منٹ اجازت دیں گے؟ آپ بڑے چلاک اور مکار آدمی ہو. آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں نہ لاؤ کیونکہ اس ملحد نے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے ان پر بھی اعتراض اٹھایا ہو. کہتے اتنے سن پیڑ ہوندی ہے. مرزا صاحب دا اعتراض دا جواب دیو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض سانو درد ہوندی ہے سن پیڑ ہو جاتی ہے تو وہ پیڑ سن نہیں ہونی چاہیے. وہ خدا کے بندے، آپ کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ آپ کے پاس علم ہے. ایسی جاہلانہ باتیں کہ ہمارے نبی پر جو اعتراض ہو
اس کی خیر ہے، اس پر نہیں بولنا کیونکہ ان کی توہین ہو جاتی. جس کو ہم نبی نہیں مانتے سیم اعتراض اس پر ہے، اس کا جواب دے دو. یہ عقل کی اور شعور کی بات ہے. یہ بھی غلط بات آپ کر رہے ہیں. میں نے کسی بھی بندے کا نام نہیں لیا، نہ مرزا صاحب کا او نہ یار کسی عامر نبی کا. صاحب، میں وہی گل ہے، میں کسی کا نام لیا نہیں لیا، پر مرزا صاحب کی جو وہی ہے اس کا جواب دے دو. کون سی وہی مرزا صاحب کی میں نے پیش کی ہے؟ عامر صاحب یہ ایمانی معاملات ہے، یہ وکالت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ اور مرزا صاحب کی کون سی وہی دجل کر کے پیش کر سچے ہو جاؤ گے. آپ دجل کر کے سچے ہوگے بھی، خدا رب کعبہ کی قسم آپ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہو. یہ اچھا اللہ نہیں ہے. اللہ جانتا آپ نے ہے، سچا ہو جانا ہے، جھوٹ دجل اللہ گواہ ہے، بے زبر کے گواہ ہے، فرق میں کر نے کر کس- آپ نے سچا ہو جانا ہے اور واہ واہ ہو جائے گی، ہم میں سب سچے ہو گے. اب سنیں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میں نے نہ کسی نبی کا ذکر کیا ہے نہ میں کرنے والا ہوں. اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر، ان کی مثالیں دیے بغیر ایسا عامر آپ صاحب، نے عامر صاحب بات آپ تو پوری کرنے دینا، فکرہ تو پورا کر لینا. بھائی آپ کی بات پتہ لگی نا، آپ خود جائے میں نے صرف وہی کے بارے میں، وہی کے اصول کے اچھا بارے سن میں لیں، بات کی ہے. سنیں اب سن لیں. ماشاءاللہ دیکھیں ان کی علم کی عقل کی بات بتا دوں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جاہل بیٹھی ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش سامنے رکھ دوں گا. یہ آپ کے جو چند لوگ ہیں نا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے فرقے کے لوگ، وہ نعرے مار سکتے ہیں، کوئی اہل علم اور عقل نہیں. انہوں نے کسی نبی کسی آدمی کا نام نہیں لیا، پر مرزا صاحب کی وہی کا ذکر کر دیا کہ یہ وہی کیسے ہے، ایک بندہ یہ جو ہے یہ کہتا ہے تو کیسے نہیں پوری ہوئی. تو دیکھیں ان کی علم اور عقل کی بات دیکھو. اور دجل اور بےایمانی کے علاوہ آپ کے پاس اچھا کوئی یہ چیز ہے؟ مرزا صاحب کی وہی ہے. دجل اور بےایمانی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ اچھا ٹھہر جاؤ جی، ٹھہر جاؤ. مرزا صاحب کی یہ وہی ہے کیا جو میں نے بیان کی ہے. کیا بتاؤ نا مجھے، کیا تو بھائی میرا ایک عورت سے نکاح ہوگا، بالکل ان کی ہے. اچھا اگر میں کسی اور کی نکال کے دکھا دوں پھر اور کی بھی کسی کی ہو سکتی ہے، میں تو تو نہیں پھر کہتا کہ- اگر ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیوں مرزا صاحب کی طرف بات کھینچ رہے چلے ہیں؟ آپ ایک اور فیصلہ کرتے ہیں. یا باری تعالیٰ اگر میں یا عامر صاحب جھوٹ بولے، یا اللہ ہمارے بچوں کو غرق کر اب دے. کیا اے ضرورت مولا. ہے بچوں ہاں، کی؟ میں اب لے تو کے چلا مسئلہ- نا، میری بات سنیں، میں میری تمہیں بات ایسی سچائی پہ لے کے آیا، ملک میں صاحب، تیری چیخا کٹاؤں گا. ملک صاحب میں کوڑے دے گھر تک جانا، میں چیخا کٹاؤں گا تیری. ملک صاحب پھڑے گئے ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ میں نے مرزا صاحب کی وہی بیان کی ہے. آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا میں نے مرزا صاحب کا نام تو نہیں لیا. یہ وہی، یہ مرزا صاحب کی اگر اور کسی اور بندے کی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہے، اور بھی کسی کی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب کہ میں نے مرزا صاحب کا تو نہیں نام لیا، نہ میں نے مرزا صاحب کی وہی پیش عامر کی. صاحب میں نہ کہ جان دیو نا، کیوں چیخا کیوں نکل گیا؟ ایک وہی پیش سون کی پتہ ہے، لگ گیا ایک ہے، وہی. سون پتہ لگ گیا ہے کہ ہن ملک نے کیڑا پاس ہونا ہے. ہاں جی، ملک آنے کا بددعاواں پتہ دے لگا، گا. چیخا نکل گیا. ملک جب میں بددعاواں آؤں دے گا گا. تو پھر کتوں چیخا نکل گیا. ملک دے بچے میرے بچے نے، میں نہیں بددعاواں دینی ہے. میں اس کے لیے روکیا ملک صاحب بددعاواں ملک نہ دے دو. بچے میرے بچے سواڈے بھی میرے ہی ہیں نے، پھر بھتیجے بددعاواں میرے. نہ دو، سیدھی گل نہیں دلیل نہ کرو. بدواواں نہیں، سواڈا جھوٹ سامنے لے کے آنے. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ہاں کیوں اگر- کسی قسمہ دے علاوہ ہلدے نہیں، سچ سواڈے اندروں نہیں نکلدا. ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ. ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ میں بھی دہراں گا، میں دس دیا میری گل نو بھی پھر سننا ہے. ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ میں جڑی قسم چوانی ہے وہ دینی ہے. ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਣੀਆਂ, ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ अच्छा मेरी गल सुनो. अगर एक बंदा ये वही पेश करता है कि मेरा इस औरत से निकाह होगा, अब वो बंदा ये वही पेश कर देता है, निकाह नहीं होता, उसकी वही झूठी है कि सच्ची है? किसी बंदे का जिक्र किया मैंने? अब करें बात, सोच समझ के बात, फंस जाते हैं बाद में. عامر صاحب کئی مرتبہ جواب ہے کہ سچی ہے. ملک وان صاحب سیدھا سوال کا جو سیدھا جواب دے دیں کہ ان کی سچی ہے. اے جنہاں نو پیڑ ہے انہاں دی پیڑاں لے لو. یہ میں تہاڈی پیڑ رفع کر رہا آدھے بٹیر ہو گئے. تسی کہانیاں جو سنا رہے ہو، سیدھا سوال مرزا ہے، سیدھا صاحب کو جواب دے. سچا بھی مانتے ہیں اور جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عامر صاحب بیٹھے ہیں نا، انہوں نے عامر صاحب کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. جی یہ ایسا ان کا ماشاءاللہ اولیاء اللہ ہے یا اکابر ہے
कई जगह वो सच्चा हो जाता है, कई आमिर नदीर को तो मैं काफिर कहता हूँ, तुम मिर्जाइयों मुनाफिकों की जरूरत नहीं है। आमिर साहब इन्होंने लगाम दे दो। चलो चौहान साहब तुम 1 मिनट म्यूट रखो, चलो दो जवाब मलिक साहब, मैं जरा सवाल की तो जवाब देना, सवाल ते रहना। लेकिन मेरे थोड़ी सी इनकी एक दो लफ्ज इनकी इज्जत के बारे में मुझे बताने देना कि इनके